انقلاب کے سربراہ آرمی چیف سمیت متعدد اہم کمانڈوز 6 جوہری سائنسدانوں سمیت 78 افراد شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایران کا میزائل ڈیفنس سسٹم بھی اسرائیلی حملے میں تباہ ہو گیا۔ تازہ حملے میں تبریز ایئرپورٹ اور شیراز کو نشانہ بنایا گیا۔ بو شہر کی بندرگاہ پر بھی بم گرا دیے گئے۔ اسرائیل نے جنگ چھیڑ دی۔ 200 لڑاکا طیاروں کے ایران میں فوجی قیادت ایٹمی ری ایکٹر پر حملے کیے گئے۔ اسرائیل نے 200 لڑاکا طیاروں کے ساتھ ایران کی 100 سے زیادہ تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ پاسداران انقلاب کے سربراہ آرمی چیف سمیت متعدد اہم کمانڈوز 6 جوہری سائنسدانوں سمیت 78 افراد شہید اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایران کا میزائل ڈیفنس سسٹم بھی اسرائیلی حملے میں تباہ ہو گیا اور اب ایران کی جانب سے جوابی کارروائی کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ بھرپور جوابی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ ایرانی میڈیا کا دعویٰ ہے کہ ایران نے اسرائیل کے 2 طیارے مار گرائے ہیں اور خاتون پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ تازہ ترین صورتحال ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ اس وقت بیورو چیف اسلام آباد شیرازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شیرازی صاحب، ایرانی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے اسرائیل کے 2 طیارے مار گرائے ہیں جبکہ خاتون پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا ہے اور اس وقت تہران میں جشن کا سما ہے۔ ان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، اگرچہ ان کی لیول اتنا بڑا نہیں ہے، لیکن پھر اگین اسرائیل کے اسٹیٹ آف دا آرٹ گویا کے پیارے جدید پیارے جو بہرحال ایرانی گویا کے سسٹم کا گویا کے ریڈار پہ آئے اور پھر اس کو ان کو کامیابی سے ان کو نشانہ بھی بنایا گیا، گرایا بھی گیا اور جیسے کہا جا رہا ہے کہ خاتون پائلٹ کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایران کے دفاعی نظام میں کچھ نہ کچھ جان موجود ہے اور ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ اسرائیل کو بالکل فری واک ملے کہ وہ اپنی مرضی سے جائے اور جن جن اہداف کو آسانی کے ساتھ نشانہ بنائے تو بنا سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پہ ایک ریزسٹنس، ایک رد عمل کا جو خدشہ ہے وہ اسرائیل کو محسوس ہو رہا ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ان کے طیارے ایران کی فضاؤں میں کھلے عام اڑتے رہیں، بلکہ اس بات کو ان کا ذہن رکھنا ہوگا کہ ان کو نشانہ بھی بنایا جا سکتا ہے، ان کو گرایا بھی جا سکتا ہے۔ اور ساتھ میں جیسے ہم بات کر رہے تھے کہ تل ابیب تک بھی اگر کچھ ان کے میزائل پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں تو اگین ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اسرائیل کا دفاع کا نظام ہے وہ بھی کہیں نہ کہیں کمپرومائز ہمیں نظر آ رہا ہے۔ اور شیرازی صاحب، ایران کے حملے میں 7 اسرائیلی شہریوں کے زخمی ہونے کی بھی اطلاعات آئی ہیں، اسرائیلی میڈیا کی جانب سے بتایا جا رہا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہے، کیونکہ وہ تھکلی پاپولیٹڈ ایریاز کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈرونز یا میزائل گر رہے ہیں تو یقینی طور پہ اس سے ڈیمیجز ہوں گے۔ اگرچہ آپ کو معلوم ہے کہ اس حملے سے پہلے ہی اسرائیلی عوام کو بنکرز میں انڈر گراؤنڈ جانے کی ہدایات جاری کر دی گئی تھی اور یقینی طور پہ زیادہ تر لوگ اپنا راشن وغیرہ لے کے تو ان بنکرز کے اندر انڈر گراؤنڈ جو بنکرز ہیں ان میں گئے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی معمولات زندگی کو آن رکھنے کے لیے کچھ لوگ یقینی طور پہ باہر ہوں گے، موو بھی کر رہے ہوں گے۔ تو یہ اموات شاید اسی لیے بھی کم ہو رہی ہیں، وجہ یہ ہے کہ لوگ محفوظ پناہ گاہوں میں ہیں اور ان کو اس بات پہ کبھی ان کے امکان تھا کہ ایران کی جانب سے جوابی کارروائی ہوگی اور وہ میزائل کی شکل میں ہوگی، تو اس کے پیش نظر سب کچھ کیا گیا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہرحال اب ہمیں لگ رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ایران ہے وہ بھی اپنا جو فوجی طاقت ہے اس کا مظاہرہ کر رہا ہے، اگرچہ ان کے پاس جدید فضائیہ نہیں ہے لیکن کم از کم ان کے پاس میزائل ٹیکنالوجی اس قابل ہے کہ کہیں نہ کہیں وہ اسرائیل کے اندر اپنے اہداف کو حاصل کر پا رہی ہے۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ خود ملک کے دفاع کو بھی تھوڑا بہت کہیں نہ کہیں وہ میک شور کر رہے ہیں کہ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ 2 طیارے جو ہے وہ اسرائیل کے مار گرائے گئے ہیں۔ تو اس سے یقینی طور پہ ایک تاثر ملتا ہے کہ ایران ایک ریزسٹنس دے گا، ایک مناسب ریزسٹنس دے گا، لیکن اگر ان کی پراکسیز اس وقت ریجن میں چل رہی ہوتی مؤثر انداز میں تو شاید پھر اسرائیل کے لیے ایک اور بڑا تھریٹ ہوتا اور کچھ ان کی جو پراکسیز ہیں وہ اسرائیل کے اندر جا کے، کیونکہ ماضی میں آپ دیکھیں تو کبھی حزب اللہ اور کبھی گویا کہ فلسطینی تنظیم حماس گویا کہ ان کے کئی گوریلا اور خودکش بمبار جو ہیں وہ اسرائیل کے اندر جا کے کارروائیاں کرتے رہے ہیں۔ تو وہ بھی ماضی میں ہمیں یاد ہے کہ اس طرح کی چیزیں ہوا کرتی تھی، لیکن اب کیونکہ پچھلے 7 اکتوبر سے جو گزشتہ سال سے اسرائیل نے فلسطین میں جس طرح کی بربریت کی ہے، جس طرح حزب اللہ کو لبنان میں ڈیمیج کیا ہے اور حماس کو غزہ میں کیا ہے، تو
تو اس کے بعد وہ اب جو پراکسیز ہیں وہ شاید اتنی مؤثر نہیں رہی ہیں، ورنہ یقینی طور پہ اسرائیل کے لیے وہ زیادہ تھریٹ بڑا ہوتے ہیں۔ تو دیکھیں اب یہ چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں، اور اس میں جو بات ہم پہلے بھی کر رہے ہیں کہ جو عالمی طاقتیں ہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کرتی ہیں، وہ بڑا انٹرسٹنگ ہوگا، کیونکہ اس جنگ کا اختتام تو ہونا ہے، تو وہ کس نوٹ پہ ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اس کو کہ ختم کرنے کے لیے کون سے ممالک اگلا قدم اٹھاتے ہیں، تو اب اس کا انتظار ہے۔ اب شیرازی صاحب جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے کہ اسرائیل چاہتا ہے، امریکہ چاہتا ہے کہ رجیم چینج ہو، لیکن شیرازی صاحب اس حوالے سے بھی بات کریں گے، لیکن جو اس ایران کی جانب سے ابھی کارروائی کی گئی ہے اس کارروائی کو وعدہ صادق کا نام دیا گیا ہے۔ اس کارروائی میں 7 اسرائیلی شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں ابھی تک۔